أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ فرمایا تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ تو تم غالب تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پہاڑی درے پر جمع رہنے کا حکم دیا تھا اس میں آپس میں اختلاف کیا اور اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ کامیابی دکھا چکا تھا، لیکن تم میں سے بعد میں مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر دنیا طلبی کے لیے درہ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی شکست کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو شکست ہو چکی ہے، لہذا آپ یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے، چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض حضرات نے یہ سن کر کہا کہ یہ جگہ مت چھوڑو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا اور کسی حال میں یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے، مگر لوگ غنیمت کے لیے چل پڑے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 سے کم صحابہ کرام رہ گئے۔ دنیا طلب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اور آخرت کے طلبگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ غزوہ احد میں اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، لہذا یاد رہے کہ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے وہ بدبخت ہے کہ ان کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ رب العالمین خود فرما چکا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ترجمہ: جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی جماعت دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی صحابہ کرام اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھیں کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ نہ سن سکے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اور اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم دیا اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی تاکہ رائے خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو، اور چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے
اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے تو اللہ تعالیٰ کے معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مرہم ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کس قدر عزیز ہے کہ صحابہ کرام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صدمے میں مبتلا کیا، اور پھر صحابہ کرام کی جانثاری اور اخلاص کی بھی کتنی قدر فرمائی کہ چونکہ ان کی خطا بری نیت سے نہ تھی بلکہ اتحادی طور پر وہاں خطا کی تو اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے۔ جاہلیت کیسے گمان؟ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم جہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو صرف مخلص صحابہ کرام پر ہی اتری۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمان سکون و اطمینان کی کیفیت میں آ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا، پھر چھوٹ جاتی تھی۔ دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا۔ یہ صرف جاہلیت کے گمان تھے۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں کفر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس کرنا چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے معاذ اللہ سچے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ احد کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بدگمانیوں اور بدکلامیوں کے رد میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے ہی موت کی جگہ کا بھی تعین ہے۔ جس نے جہاں جیسے مرنا ہے وہ وہاں ویسے ہی مرے گا۔ گھروں میں بیٹھ رہنا کچھ کام نہیں آتا، اور تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں اور ہیلے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اخلاص اور منافقت کو آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ اس آیت میں مذکور واقعے میں بہت سے درس ہیں۔ نمبر 1، آزمائش کے وقت ہی کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 2، مسلمان صابر جبکہ منافق بے صبرا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے جبکہ منافق کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ نمبر 4،
مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، جبکہ منافق معمولی سی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 6، موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آ کر ہی رہے گی، لہذا جہاد سے فرار مسلمانوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 7، غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ ترجمہ، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعد اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا علم والا ہے۔ جنگ احد میں 14 اصحاب کے سوا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، جو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، باقی تمام اصحاب کے قدم اکھڑ گئے، اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ جب پہلے حملے ہی میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آئے، تب ان درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، مگر یہ لوگ سمجھے کہ فتح ہو چکی، اب ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، درہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے کفار نے درہ کو خالی دیکھا تو پلٹ کر درہ کی راہ سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ ان حضرات سے یہ لفظ ضرور ہوئی کہ چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور وہ مخلص مومن اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، اور آگے پیچھے کئی مواقع پر یہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، تاکہ اگر ان کی لغزش سامنے ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے رہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان کی طرح یہ نہ کہو، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی بیان کیے گئے ہیں اور منافق بھی۔ ہم منافقین والا معنی سامنے رکھ کر تفسیر کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا گیا، اے ایمان والو، عبداللہ بن ابی اور ان کافروں منافقوں کی طرح نہ ہونا جن کے نسبی بھائی یا منافقت میں بھائی بند سفر میں گئے اور مر گئے یا جہاد میں گئے اور مارے گئے، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ جانے والے ہمارے پاس رہتے اور سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس پر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح کی کوئی بات نہ کہنا، تاکہ ان کی بات اور ان کا یہ عقیدہ کہ اگر سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے ان کے دلوں میں باعث حسرت بن جائے۔ حقیقی مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت لے آئے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے دے۔ کیا گھروں میں بیٹھا رہنا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کم موت لازم ہے، اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کئی درجے بہتر ہے۔ لہذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔
آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت آ جائے لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی، اور ایسی موت دنیا کی دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے۔ اس حال میں موت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی یہاں نہایت پرلطف تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں مقامات ابدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا کہ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے تو اسے عذاب نار سے امن دی جاتی ہے۔ اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف رحمت میں اشارہ ہے کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں حق سبحانہ و تعالی اپنی دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ اس کی طرف لا الہ الا اللہ تحشرون میں اشارہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ: تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب، اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعا مغفرت فرما دیں تاکہ آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی یہ کیا شان ہے! اللہ نے تورات و انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زید بن ثعلبہ کی ہدایت کا ارادہ کی فرمایا تو زید بن ثعلبہ نے کہا، میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی زیارت کی تو اسی وقت آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی، البتہ دو علامتیں ایسی تھیں جن کی مجھے خبر نہ تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھ سکوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہ جائے۔ اگر ممکن ہو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دکھایا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا۔ زید بن ثعلبہ کہتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی
معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یہودی، ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا، لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مسکال سونا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا، یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں، جب وہ مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو میں نے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق ادا کرو۔ اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کو کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس دوران میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا، اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں بھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا، ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 سوا کھجوریں اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے زیادہ کھجوریں دی تو میں نے کہا، اے عمر، مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ میں نے کہا، اے عمر، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں کہیں اور ان کے ساتھ جو حرکت کی وہ کیوں کی؟ میں نے کہا، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کے تمام علامات پہچان لی تھیں، البتہ ان 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ میں پا لی ہیں، تو اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ میں بہت مالدار ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہیں، کیونکہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ مشورہ کے معنی ہے کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنا۔ مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مشورے کے بعد جب آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اسی پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ توکل کے معنی ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر نظر نہ رکھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔